الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are very warm welcome to you in our program Prophetic Stories. In this program we are talking about the biography and the story of Prophets alayhimus salam. And today I am going to tell you the story and the biography of Prophet Irmiya alayhi salam and Shaya alayhi salam. Let's begin with the excellence of Durud Pak. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے ارلی فری ہونے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، ارمیہ علیہ السلام لاوی بن پروفٹ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا. And it is narrated by Abdullah son of عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تجھے کون سے بندے زیادہ محبوب ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں اور میری یاد میں مشغول رہتے ہیں اور میری یاد کی وجہ سے دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور انہیں فنا ہونے کے وسوسے تنگ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوگ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں، اور جب انہیں دنیاوی فیسلٹیز عطا کی جاتی ہیں تو اس پر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ فیسلٹیز ان سے لے لی جاتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں اور انہیں ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں. ناظرین، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے انبیاء میں سے ایک ہیں. آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ پاک کی نافرمانیاں چھوڑنے کا حکم دیا اور انہیں اس بات سے ڈرایا کہ اگر تم نے یہ چیزیں نہ چھوڑی، یعنی اللہ پاک کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، تو تم پر ظالم بادشاہ وقت نصر کو مسلط کر دیا جائے گا. ناظرین، یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ڈینائی کر دیا اور وہ ان نافرمانیوں سے باز نہ آئے. پھر اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ وقت نصر نے بنی اسرائیل پر اپنی آرمی کے ساتھ حملہ کر دیا اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بیت المقدس کو مکمل طور پر ویران کر دیا، اسے مسمار کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے کئی لوگوں کو قید کر لیا، کئیوں کو قتل کر دیا اور ان پر کئی طرح کے ظلم کیے. ناظرین، جب وہ بادشاہ ان تمام چیزوں سے فری ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو انہیں بتایا کرتا تھا کہ اگر تم نے یہ چیزیں نہ چھوڑی، یعنی جو کام تم کرتے ہو وہ سارے کام تم نے نہ چھوڑے، تو تم پر ایک اس طرح کا بادشاہ، اور باقاعدہ انہوں نے نام لے کر بتایا تھا کہ وقت نصر نامی بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ یہ سب کرے گا. تو جب اس بادشاہ کو یہ پتا چلا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ. تو آپ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام سے اس بادشاہ نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو میرے آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اس طرح آؤں گا اور ان کے ساتھ یہ کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو ان پر تیری صورت میں عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور تو ان سب کے ساتھ یہ سارے کام کرے گا. تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک کا سچا نبی ہوں اور میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے تجھے ایزا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا.
تو اس پر بخت نصر نے کہا کہ یہ کتنے ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی۔ پھر بخت نصر نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو منصب عطا کروں، آپ ذمہ داری کو سنبھالیں اور ان پر حکمرانی کریں، اور آپ یہی رہیں اور آپ مجھ سے امان میں رہیں گے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک کی امان میں پہلے سے موجود ہوں، لمحہ بھر کے لیے بھی میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مجھے تیری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان پر جو تو مسلط ہوا ہے وہ ان کی نافرمانیوں اور ان کے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ میری بات مان لیتے اور اللہ پاک کی نافرمانیوں کو ترک کر دیتے، ان پر تیری صورت والا عذاب مسلط نہ کیا جاتا، تو بہرحال مجھے تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو جانے دیا اور اس طرح آپ علیہ السلام اس جگہ سے دور ہو گئے۔ Dear viewers, if we are talk about the name of Prophet شایع علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک شایع ہی تھا، and he is came before the Prophet Zakaria and the Prophet Yahya علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک حزقیہ نامی بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ حضرت شایع علیہ السلام کا انتہائی فرما بردار اور اطاعت گزار تھا۔ After the death of Hizkiah, they did lots of things against the Sharia۔ بنی اسرائیل نے بہت سے ایسے کام کیے جو شریعت کے خلاف تھے، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی نصیحت فرمائیں اور لوگوں کو ان کاموں سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی تو لوگ اس چیز سے باز نہ آئے اور بلکہ آپ علیہ السلام سے ہی دشمنی مول لی۔ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرایا اللہ پاک کے عذاب سے، تو لوگ آپ علیہ السلام سے دشمنی کے بعد ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک درخت تھا، تو آپ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب پہنچے تو درخت پھٹ گیا، تو آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، تو شیطان نے آپ علیہ السلام کے کپڑے مبارک میں سے کچھ حصہ ظاہر کر دیا، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تو لوگوں نے اس درخت کو آری سے کاٹ دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا جسم مبارک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا یہ پروگرام یعنی پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں۔ We will meet again inshallah in the next episode with another story of another prophet علیہ السلام۔ You can good take care of yourself۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔